ان جملوں کو دیکھیں گے جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا. اس اعتبار سے جملے کی پہلی قسم جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہوگی جملہ استئنافیہ. جملہ استئنافیہ، اس کو جملہ مستانفہ بھی بولتے ہیں. استئناف، یہ مادہ آپ اگر اس پر غور کریں اور باب پر غور کریں تو یہ حمزہ نون فا اس کا مادہ ہے اور باب استفعال میں یہ استعمال ہو رہا ہے. استعنفا یستعنفو، استئنافن. اس کے معنی ہوتے ہیں اثر نو شروع کرنا، نئے سرے سے کسی چیز کو شروع کرنا. جملہ مستعنفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ابتدائے کلام میں آتا ہے. جیسے کہ معنی سے آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، اسے جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. مثلا آپ کی کوئی بھی سورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، آپ سورۃ الفاتحہ کو لیں تو آپ کا پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پورا جملہ آپ کا جملہ مستعنفہ کہلائے گا. اسی طرح سورہ ملک آپ نے اس کی تلاوت کرنی شروع کی تو تبارک الذی بیدہ الملک، یہ پورا جملہ جو ہے آپ کا یہ جملہ مستعنفہ کہلائے گا. اس جملے کو بھی جملہ مستعنفہ ہم کہیں گے جو اگرچہ ابتدا میں نہ آئے، کلام کے وسط میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، لیکن پچھلے کلام سے اس کا تعلق نہ ہو. اس جملے کو بھی ہم جملہ مستعنفہ کہہ سکتے ہیں. بلکہ اس کے لیے ایک دوسرا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، ایک دوسری ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے جملہ منقطع. یعنی جملہ ابتدائیہ جو ابتدا میں آئے وہ بھی مستعنفہ، اور جملہ منقطع یعنی جس کا تعلق پچھلے جملے سے نہ ہو لیکن ایک الگ بات جو ہے شروع ہو رہی ہو. تو یہ دونوں صورتیں جو ہے جملہ مستعنفہ کی ہوں گی. یہ جو دوسری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جملہ منقطع جسے ہم نے کہا ہے، اس کی ایگزامپل کے طور پہ قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے. ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام کی تمام عزت پوری کی پوری اللہ کے لیے. اب یہ ان العزت للہ جمیعا، یہ جو ایک جملہ آ رہا ہے یہ آپ کا جملہ مستعنفہ کی ایگزامپل ہے. یعنی اب دیکھیں کہ یہ وہ جملہ ہے جس کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ نہیں ہے، ایک الگ سے جملہ ہے. اگرچہ یہ جملہ شروع میں نہیں آ رہا، شروع میں آنے کی ایگزامپل تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ بھی میں ایگزامپل بورڈ پہ پھر لکھ دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، اب یہ آپ کا جملہ شروع میں آ رہا ہے تو یہ جملہ مستعنفہ، جملہ ابتدائیہ. ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا، یہ جو ان العزت للہ جمیعا یہ بھی جملہ مستعنفہ ہے، اگرچہ یہ ابتدا میں نہیں آ رہا لیکن اس جملے کا تعلق اس جملے کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس سے الگ ہے، کٹا ہوا ہے، اس لیے ہم اسے جملہ منقطع بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کا پہلا جملہ ہے جملہ استئنافیہ، یعنی اس جملے کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین اس جملے کو اگر آپ محلاً اس کے اعراب کے طور پہ دیکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے لا محلہ لہا من الاعراب کی ٹرم استعمال کی جائے گی، یعنی اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہے. اسی طرح اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے. یعنی اب یہ میں آپ کو وہ جملے ان کی تفصیل دے رہا ہوں جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو پہلی قسم آپ کے سامنے آئے گی جملہ استئنافیہ. دوسرا جملہ جس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا وہ آپ کے سامنے ایگزامپل بعد میں دیتا ہوں، اس کا نام پہلے اس پہ غور کر لیں گے. جملہ اعتراضیہ کہلاتا ہے یا جملہ معترضہ. اب جملہ معترضہ آپ نے بہت دفعہ اکثر تفاسیر میں ہی پڑھا ہوگا، کوئی کسی آیت کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ معترضہ بیچ میں آ گیا. اب یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو دو ایسے کلموں کے درمیان میں لایا جاتا ہے جو کلمے باہم متلازم ہوں، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم ہوں. پھر اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ جملہ معترضہ
پہلی بات اس کے لیے کہ دو ایسے کلموں کے درمیان میں آتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے لازم ہو. ایک دوسرے کے لیے لازم ہو سے مراد کیا ہے؟ جیسے موصوف اور صفت ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، تو جملہ معترضہ موصوف اور صفت کے درمیان میں لایا جائے گا. مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، لہذا جملہ معترضہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں لایا جائے گا. پھر اسی طرح شرط اور جزا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، لہذا جملہ معترضہ جو ہے وہ شرط اور جزا کے درمیان میں لایا جائے گا. اب ان تینوں کی میں ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. تو پہلی میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ موصوف اور صفت کے درمیان، تو بہت خوبصورت قرآن مجید کے الفاظ ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، ہا ضمیر اس کا اسم ہو گیا، اور انا کی خبر آئے گی. وہ خبر جو ہے مرکب توصیفی کی صورت میں آ رہی ہے، یعنی قسم عظیم. قسم موصوف اور اس کی صفت عظیم، اور پھر مزید زور کے لیے اس پہ لام مزاحلہ کا لگا ہوا ہے. اب موصوف اور صفت یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، جملہ لایا گیا، یہ جملہ معترضہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور بے شک وہ ایک قسم ہے اگر تم جانو تو بہت بڑی. تو یہ آپ کا لو تعلمون جو ہے یہ جملہ معترضہ کی ایگزامپل ہے. ایک ایگزامپل اور آپ کے سامنے لکھی ہے، زید واللہ عالم. سمپل آپ کا جملہ تھا زید عالم، زید عالم ہے. زید مبتدا اور عالم اس کی خبر. مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک جملہ لایا گیا واللہ. اب آپ کہیں گے کہ واللہ جملہ کیسے بن گیا؟ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ وہ واو قسمیہ، یعنی اور یہاں پر کیا اقسمو فعل جو ہے وہ مراد ہوتا ہے کہ اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، کس کی؟ اللہ کی. تو یہ پورا جملہ بن جاتا ہے جو یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو جملہ معترضہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ رہا ہے. یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، یہ میں نے 2 لائنوں میں لکھی ہے. ایک جملہ شرطیہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، اگر تم نے نہ کیا تو جواب شرط یہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی یہ شرط اور جواب شرط ہے. اب اس شرط اور جواب شرط کے درمیان میں ایک جملہ آ رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ ایگزامپل آپ کی جملہ معترضہ کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ شرط اور جزا جملہ پورا، مبتدا خبر جملہ پورا، موصوف صفت جملے کا ایک حصہ پورا. لیکن آپ دیکھیں کہ بیچ میں ایک ایک جملہ لایا گیا، یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے. تو جملہ معترضہ کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی کہ ایسا جملہ جو دو ایسے کلموں کے درمیان لایا جاتا ہے جو باہم متلازم ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، کلام میں تقویت پیدا کرنے کے لیے، یا کسی مصلحت کے لیے اس کو جملے کو لایا جاتا ہے. تو یہ دوسری قسم تھی ان جملوں میں سے جن کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا، یعنی جملہ معترضہ جو ہے اس کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا. تیسری جملے کی قسم جس کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا وہ آپ کے سامنے جملہ تفسیریہ یا جملہ مفسرہ. فاسین راہ مادہ ہے، باب تفعیل، فسرہ یفسرو تفسیرن، اس کے معنی آپ کو پتہ ہے. تو یہ وہ جملہ ہوگا جو پیچھے آنے والے جملے کی تفسیر بیان کرے گا. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل قرآن مجید میں بہت خوبصورت ایگزامپل ہے، وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں. انا مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کا مثل آدم،
آدم کی مثال جیسی ہے. خلقہ من تراب، اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ جملہ جو ہے یہ وہ پچھلے جملے کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اسے مراد کیا. اس کو جملہ مبینہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بینہ یبینو سے جملہ مبینہ بیان کرنے والا، یعنی جملہ تفسیریہ یا مفسرہ ہم اس جملے کو کہہ رہے ہیں جو پچھلے جملے کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دے، اس کی تفسیر بیان کرے. یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جملہ تفسیریہ یا اس جملہ مفسرہ میں بعض مرتبہ حرف تفسیر بھی ہوتا ہے. حرف تفسیر جو ہے وہ دو استعمال ہوتے ہیں، ای اور ان، یہ دو حروف ہیں جو حروف تفسیر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایک میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے لکھتا ہوں. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وحی فرمائی. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، بس ہم نے وحی کی اس کی طرف. کیا وحی کی؟ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرے. اب یہ ان جو ہے یہ اصل میں اس جملے کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کیا وحی کی، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے. تو بعض اوقات جملے میں، اس جملہ مفسرہ میں آپ کو حرف تفسیر بھی ملے گا، اور حرف تفسیر جو ہیں وہ دو حروف تفسیر دو استعمال ہوتے ہیں، ایک ان اور ایک ای. ٹھیک، ای اکثر ہم کہتے ہیں یعنی کے معنی میں یہ حرف تفسیر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. چوتھی قسم ان جملوں کی جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ جملہ تعلیلیہ. عین لام لام اللہ لا یعلل تعلیلاً، اس کے معنی ہوتے ہیں علت بیان کرنا. علت بیان کرنا، علت کسے کہتے ہیں؟ وجہ کو. یعنی ایسا جملہ جو پچھلے جملے کی وجہ بیان کرے اس کو جملہ تعلیلیہ کہا جاتا ہے. اس لیے اب جملہ معللہ بھی، اس کی ٹرم بھی آپ کتابوں میں دیکھیں گے. اس جملے کی ایگزامپل کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بورڈ پہ لکھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، لا تصوموا فی ہذہ الایام، ان دنوں میں روزہ مت رکھو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. فإنہا، اس لیے کہ یہ دن، یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الایام. ٹھیک، یعنی غیر عاقل کی جمع. تو غیر عاقل کی جمع جب آ جائے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں واحد مؤنث سے استعمال ہوتی ہیں، پورا ٹاپک آپ کے سامنے آنا چاہیے. یعنی اس کے لیے صفت آپ واحد مؤنث سے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے خبر واحد مؤنث آتی ہے، اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث آتا ہے، اس کے لیے ضمیر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے اسم موصول واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر فإنہا، اس لیے کہ یہ ایام اکل و شرب و بعال، اس لیے کہ یہ دن کھانے پینے اور جمع کے دن. یعنی آپ نے ایک جملہ بولا کہ ان دنوں میں روزہ مت رکھو، اور پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ جملہ اس پچھلے جملے کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ کیوں. اس لیے کہ یہ دن کھانے پینے اور جمع کے دن ہے. اور یہ دن کون سے ہیں؟ عید الفطر ایک دن، اور پھر آپ کی یعنی یوم النحر وہ، اور اس کے بعد اگلے 3 دن. تو یہ دن جو ہیں ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. باقی دنوں میں آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں. جملہ نتیجیہ، نام سے ظاہر ہے کہ یہ جملہ وہ ہوگا جو کسی پچھلے جملے کا نتیجہ بیان کرے گا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. یعنی پیچھے کوئی قاعدہ کلیہ دیا ہوگا اور اس کے بعد آگے جو جملہ آ رہا ہوگا وہ بیان کر رہا ہوگا کہ یہ اس بات کا نتیجہ ہے. اس کے لیے گرامر کے حوالے سے ایک جملہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ رہا ہوں کہ گرامر کی بکس میں یہ جملہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، جسے پھر ہم جملہ نتیجہ کہیں گے. ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ الجزم مختص بالافعال، کیا ترجمہ کریں گے کہ جو جزم ہے وہ خاص ہے افعال کے ساتھ. والخفض، یہ خفض جو ہے یہ جر کو کہا جاتا ہے. جر یعنی ہم جر کی ٹرم استعمال کرتے ہیں نا. والخفض مختص بالاسماء، اور جر خاص ہے اسماء کے ساتھ. یعنی ہم اعراب کی جو حالتیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت رفع، ایک حالت نصب اور ایک حالت جر. یعنی اسم جو ہے وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے. جبکہ ہم نے اپنے اس کورس میں افعال کے اعراب کے حوالے سے بات نہیں کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اعراب کا تعلق صرف اسم کے ساتھ ہے. لیکن جب آپ گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں اعراب وہ فعل کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں، لہٰذا وہ فعل کی بھی 3 اعرابی حالتیں بیان کرتے ہیں، رفع، نصب اور جزم. یعنی وہ کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، وہ منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی اسم مرفوع، منصوب، مجرور، فعل مرفوع، منصوب، مجزوم. تو مرفوع اور منصوب تو دونوں میں کامن ہے، لیکن اسم مجرور ہوتا ہے جبکہ فعل مجرور نہیں ہوتا بلکہ مجزوم ہوتا ہے. اسی طرح پھر اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا، مجزوم نہیں ہوگا. تو یہ پھر جملہ وہ وہاں پر گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ الجزم مختص بالافعال، جزم خاص ہے افعال کے ساتھ اور جر خاص ہے اسماء کے ساتھ. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ پھر ایک آگے جملہ دیا جاتا ہے جسے پھر جملہ نتیجہ کہا جاتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں. پورا جملہ میں نے 2 لائنوں میں لکھ دیا. فَلَيْسَ فِي الْأَفْعَالِ خَفْضٌ، پس افعال میں جر نہیں ہوتا، وَلَا فِي الْأَسْمَاءِ جَزْمٌ، اور اسماء میں جزم نہیں ہوتا. یعنی وہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ نتیجیہ ہے، یعنی پہلے جملے کا نتیجہ ہے، اور اس جملے کا بھی محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو یہ جملہ نتیجہ کہلاتا ہے. 6ٹھی قسم ہے جملہ معطوفہ. یہاں پر جملہ معطوفہ سے مراد وہ جملہ ہے جو کسی ایسے پر عطف ہو جس کا محلاً کوئی اعراب نہ ہو. بات یہ بہت اہم ہے، اس کو خاص طور پہ آپ نے سمجھنا ہے. جملے کا جملے پر عطف ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. یعنی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اسم کا اسم پر عطف ہوگا، فعل کا فعل پر عطف ہوگا، حرف کا حرف پر عطف ہوگا. اسی طرح جملے کا جملے پر عطف ہوگا. تو ظاہر بات ہے ایک جملہ جو ہے وہ جب دوسرے جملے پر اس کا عطف ہوگا تو وہ جملہ جو ہے جملہ معطوفہ کہلائے گا. اب یہ ہم کون سی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں؟ وہ کیٹیگری پڑھ رہے ہیں ایسے جملوں کی جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو یہ جملہ معطوفہ پھر وہی جملہ معطوفہ ہوگا جو ایسے جملے پر عطف ہو جس کا اپنا کوئی محلاً اعراب نہ ہو. اگر پچھلے جملے کا محلاً کوئی اعراب ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر اس جملے کا بھی وہی اعراب ہوگا جو اس جملے کا اعراب ہے. یعنی اگر وہ جملہ محلاً رفع میں ہے، محلاً نصب میں ہے، محلاً جر میں ہے، تو اس جملے کا بھی اعراب جو ہے وہی ہوگا. اگر اس جملے کا محلاً اعراب نہیں ہوگا تو اس جملے کا بھی محلاً کوئی اعراب نہیں ہوگا. یعنی فرض کیا ایک جملہ آپ نے شروع کیا، جملہ مستانفہ. ہم نے پڑھا کہ جملہ مستانفہ کا کوئی محلاً اعراب نہیں ہوتا، تو اس پر اگر ایک جملہ عطف ہو رہا ہوگا تو وہ جملہ معطوفہ وہ ہوگا جس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوگا. یعنی قرآن مجید اس کی ایگزامپل دوں آپ کو تو بہت خوبصورت ایگزامپل ہیں. آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب یہ اوپر ایک الگ جملہ ہے، واو اب کا حرف عطف، اور یہ ایک الگ جملہ ہے. اب یہ جملہ ہم عطف کر رہے ہیں کس پہ؟ اس پچھلے جملے پر. اب یہ جملہ مستانف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ مستانف ہے، اور جملہ مستانفہ کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ جملہ معطوفہ جو ہے اس کا بھی محلاً کوئی اعراب نہیں ہوگا. اگر
اس جملے کا کوئی محلاً اعراب ہوتا تو پھر اس جملے کا بھی وہی اعراب ہوتا جو اس جملے کا اعراب تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جملہ معطوفہ ہم نے اس ٹرم میں اس کو استعمال کیا. ساتویں قسم وہ جملہ جو جواب قسم ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی قسم آتی ہے تو اس کے جواب قسم ضرور ہوتا ہے. تو جو جواب قسم میں جملہ ہوگا اس کا بھی محلاً کوئی اعراب نہیں ہوگا. ایگزامپلز بہت آسان ہے اس کی. آپ کہتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم. کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان بہت بڑے خسارے میں ہے. یہ قسم اور یہ ان الانسان لفی خسر یہ جواب قسم. اب یہ جواب قسم ایک پورا جملہ ہے لیکن اس کا بھی محلاً کوئی اعراب نہیں ہے. اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے. اس لیے اس کی ٹرم آپ کو جو بکس میں لکھی ہوئی ملتی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ملتی ہے کہ لا محلہ لہا من الاعراب. اسی طرح سورہ یاسین جب آپ شروع کرتے ہیں, یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین, تو انکا لمن المرسلین یہ جو جملہ ہے یہ جواب قسم ہے, اس کا بھی محلاً کوئی اعراب نہیں ہے. آٹھویں قسم ہے ایسا جملہ جو موصول کا صلہ ہو. ایسا جملہ جو موصول کا صلہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی موصول آتا ہے, اب یہاں پر میں ٹرم دیکھیں جان کے اسم نہیں بول رہا کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے کہ ایک تو اسم موصول ہوتا ہے, ایک حرف موصول بھی ہوتا ہے. اسم موصول, حرف موصول. اس لیے میں نے یہاں پر ٹرم یہ استعمال کیا ہے ایسا جملہ جو موصول کا صلہ ہو. موصول کا صلہ چاہے وہ اسم موصول کا صلہ ہو چاہے وہ حرف موصول کا صلہ ہو. ٹھیک ہے, اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا, محلاً اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. دونوں کی ایک ایک ایگزامپل جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے اسم موصول کا صلہ, یعنی جب بھی موصول آتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا صلہ لازمی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ چاہے اسم موصول ہے چاہے حرف موصول ہے اس کا صلہ لازمی آئے گا. اسم موصول کی ایگزامپل اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کا الذی اس میں موصول ہے اور خلق السماوات والارض یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا صلہ بن رہا ہے. تو یہ جو صلہ بن رہا ہے جملہ اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے, اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے. پھر حرف موصول کی ایگزامپل سورہ حدید سے ہی ہم لے لیتے ہیں. ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی ہیں اس میں آپ اس آیت کو ذہن میں لائیں کہ ما لکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, اس ایگزامپل کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, یعنی یہ لام جو ہے اس کے بعد ان ایک محذوف ہے. آپ کا ان جو ہے وہ حرف موصول ہے اور اس کے بعد لِأَن تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, یعنی وہ یہ تؤمنو جو ہے یہ خفیف کس کی وجہ سے ہوا ہے, اس ان کی وجہ سے خفیف ہوا ہے. وہ حرف موصول یہ پورا جملہ جو ہے اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے, یہ پورا جملہ اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے. اور پھر وہ آپ کا ان اور پھر یہ جملہ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مجرور ہے, اور پھر یہ جار مجرور پھر متعلق ہم اس آیت کو تفصیل سے کر چکے ہیں, یدعو فعل کے ہے. تو یہاں پر ان کے بعد والا یہ جملہ جو ہے تؤمنوا بربکم, یہ پورا جملہ یہ آپ کا اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے اور اس کا بھی محلاً کوئی اعراب نہیں ہے. یعنی آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس یہ کریں گے کہ اب جو میں آیت آپ کے سامنے سورہ حدید کی رکھوں گا اس آیت کا لفظی انالیسس کرنے کے بعد اس آیت میں جتنے بھی جملے استعمال ہوئے, یعنی ایک آیت جو ہے وہ بعض اوقات 3 4 5 6 7 جملوں پر مشتمل ہوتی ہے, یعنی چھوٹا چھوٹا ایک سمپل سا جملہ جو ہے وہ ایک آمنو ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے, آمنو ایک جملہ ہے. اب اس طرح کے جو جملے ہمیں اس آیت میں ملیں گے, اب ان جملوں کو ہم اینڈ پر یعنی اس آیت کے جتنے بھی الفاظ استعمال اس آیت میں ہوئے ہیں ان کا انالیسس کرنے کے بعد ہم ہر جملے کو پھر دیکھیں گے اپنے اس ٹاپک کے اعتبار سے کہ یہ جملہ استعمال ہوا ہے, اس جملے کا محلاً اعراب ہے یا نہیں ہے. اگر ہے
تو کیا ہے, اگر نہیں ہے تو یہ جو ہم اقسام پڑھ رہے ہیں اس میں سے کون سی قسم کا وہ جملہ ہے. پھر وہ جو دوسری اقسام ہم نے پڑھی ہے اس کے اعتبار سے جملہ اسمی ہے, جملہ فعلی ہے, یا وہ جملہ انشائی ہے, یا جملہ خبری ہے, وہ ساری ایگزامپل ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے ہماری جو آپ کہہ لیں کہ ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم ہر آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کے علاوہ جملوں کا بھی تفصیل سے انالیسس کریں گے, ان کا بھی اعراب دیکھیں گے کہ ہے یا نہیں ہے. اس سے آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس پیٹرن پہ ہماری باقی سورہ حدید کی جو عادی رہتی ہے اس کی پریکٹس ہوگی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آئندہ کی صورتیں جو ہوں گی اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ 8 اقسام ہو گئی ہیں, اور 9ویں اور آخری قسم اس کی میں آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں. عام طور پہ یہ اقسام آپ کو بکس میں ملیں گی, گرامر کی کتابوں میں, جملے کی اقسام کے اعتبار سے. اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اقسام ملیں, ایک آدھ اوپر نیچے ہو جائے, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ آپ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں تو 8-9 اقسام پڑھائی گئی تھی, وہاں پر 10 لکھی گئی ہیں, یا وہاں پر 7 لکھی گئی ہیں. تو یہ مختلف انداز سے لوگوں نے جو لکھا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے پورا ایک آپ کہہ لیں کہ تفصیل سے جو ہے وہ انالیسس اس کا سامنے رکھ رہا ہوں. 9ویں اور آخری قسم جو ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے ایسا جملہ جو شرط غیر جازم کا جواب ہو. اب یہ پریشانی ہونا آپ نے اس سے دیکھ کے کہ شرط غیر جازم کا جواب ہو, اس سے کیا مراد ہے. جملہ شرطیہ آپ کو پتہ ہے شرط اور جزا, شرط اور جواب شرط پر مشتمل ہوتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو شرط میں آنے والے فعل کو ہماری ٹرم کے مطابق اخف کرتے ہیں, اور جواب میں جو مضارع ہوتا ہے وہ بھی آٹومیٹکلی اخف ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اگر جواب میں کوئی جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو ہم اس کو محلن, یعنی ان کی ٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے محلن مجزوم ہے, محلن مجزوم ہے, ٹھیک ہے. جبکہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ فعل کو اخف نہیں کرتے. یعنی اب اصل میں دونوں آپ کہہ لیں کہ چیزیں اکٹھی ساتھ آ رہی ہیں, تو میرے لیے وہ بڑا مشکل اعتبار سے ہو رہا ہے کہ اپنا جو طریقہ کار ہے اسے بھی سامنے رکھوں, اور وہ جو گرامر والے ہمارے بزرگ جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھوں. کوشش میں کر رہا ہوں بات سمجھانے کی. یعنی آپ کا ان جو حرف شرط ہے, آسان معنی میں سمجھ لیں, ان حرف شرط ہے. آپ کہتے ہیں ان تضرب نی اضرب کا, اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا, ٹھیک ہے. اب یہ ان کیا کر رہا ہے, یہ فعل مضارع کو اخف کر رہا ہے, یعنی ان کی ٹرم کے مطابق فعل مضارع جو ہے یہاں پر مجزوم ہو رہا ہے, تو جواب شرط جو ہے وہ بھی مجزوم ہو رہا ہے. ہماری ٹرم کے مطابق جواب شرط وہ بھی آٹومیٹکلی اخف ہو رہا ہے. تو ان جو ہے یہ مجزوم کر رہا ہے فعل کو, جبکہ یہ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے, ان ایک حرف ہے. باقی آپ کو پتا ہے کہ اسماء شرط بھی استعمال ہوتے ہیں, ماں ہے, من ہے, اینا ہے, یہ جب شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ بھی بالکل وہی کام کرتے ہیں, یعنی دونوں فعلوں کو مجزوم کرتے ہیں, دونوں فعلوں کو جزم دیتے ہیں, ٹھیک. جبکہ کچھ الفاظ شرط کے لیے ایسے استعمال ہوتے ہیں جو جزم نہیں دیتے فعل کو, جو مجزوم نہیں کرتے. وہ الفاظ کون کون سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں, تاکہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے الفاظ سامنے ہیں تو کم از کم یہ ٹاپک آپ کے سامنے جو آ جائے. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے اس ٹاپک کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا مختلف ایگزامپلس کے ساتھ. اس وقت صرف میں وہ الفاظ آپ کے سامنے لکھوں گے, وہ کون سے الفاظ ہیں جو فعل کو اخف نہیں کرتے یعنی جزم نہیں دیتے. یہ 6 الفاظ ہیں. لو, اب اس کی دیکھیں ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تو بات بالکل انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. لو نشاء لجعلناہ حطاما. اب نشاء ذرا فعل مضارع پر غور کریں. شاء یشاء ہے نا, یشاء تشاء تشاء اشاء نشاء. اب شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے لو, لیکن نشاء بغیر اخف ہوئے استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لو جو ہے یہ فعل کو اخف نہیں کرتا, یعنی یہ ثابت ہو گیا. لو نشاء, اب جواب شرط ہے لجعلناہ حطاما. اس طرح حضور کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, آپ کو یاد ہوگا
کہ لو تعلمون ما عالموا، اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو لضحکتم قلیلا، تو تم ہنستے تھوڑا، ولبکیتم کثیرا، اور روتے زیادہ. اب یہ شرط و جواب شرط دونوں آ رہے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں لو تعلمون پورا فعل استعمال ہو رہا ہے اخف ہوئے بغیر، لو نشاؤ پورا فعل استعمال ہو رہا ہے اخف ہوئے بغیر. تو لو جو ہے یہ اخف نہیں کرتا، یعنی مجزوم نہیں کرتا فعل کو. اسی طرح لولا، اسی طرح لوما، اسی طرح کلما، اسی طرح اذا، اسی طرح اما. اب یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اب اخرا چونکہ یہ فعل ماضی ہے، اگر یہ ان کے ساتھ ہوتا نا، اگر یہ ان کے ساتھ ہوتا ان اخرتنی، تو ہم اخرتنی کو محلن مجزوم مانتے. لو کے ساتھ، لولا کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے اسے کوئی مجزوم نہیں کیا، کوئی اخف نہیں کیا. تو ایسا جملہ جو شرط غیر جازم کا جواب ہو، یعنی ان کے جواب میں جو جملہ آ رہا ہوگا نا، وہ بھی اس کا جملے کا بھی محلن کوئی اعراب نہیں ہوگا، اس جملے کا بھی محلن کوئی اعراب نہیں ہوگا. اور باقی جو الفاظ ہوں گے ان کے جواب میں جو جملہ آ رہا ہوگا ان کا ظاہر بات ہے محلن، وہ محلن مجزوم کہلائیں گے، وہ محلن مجزوم کہلائیں گے. یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہوتا ہے. ہم نے جملے کی جو تقسیم دیکھی ہے وہ تیسری تقسیم جملے کے محل اعراب میں ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. 13 اقسام ہم نے پڑھی ہیں ان جملوں کی جن کا محلن کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے، اور 9